السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم رمضان کے اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں فیصلہ ہونے والا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم سب گناہگار ہیں۔ کوئی آنکھوں کا گناہ کرتا ہے، کوئی زبان کا اور کوئی دل کا، لیکن اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ پاک فرماتا ہے جو شخص کوئی گناہ کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہم جیسوں کو میرے بندے کہہ رہا ہے، حالانکہ ہم نے نافرمانیاں کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔ میرے بھائیوں، اب آتا ہے آخری عشرہ، فیصلے کی گھڑیاں، جہنم سے آزادی کی راتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، دنیا سے کٹ کر اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، شب قدر کی تلاش۔ اللہ پاک فرماتا ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہم پوری زندگی میں 83 سال بھی نہیں جیتے اور اللہ ایک رات میں اتنا اجر دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جاگتے، گھر والوں کو جگاتے اور عبادت میں زیادہ محنت فرماتے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آخری عشرہ آرام کا نہیں، محنت کا وقت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کرتا ہوں۔ یہ آگ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ نجات کا دروازہ ہے۔ پاک راتوں میں یہ کام ضرور کر لینا، قرآن پاک کی تلاوت بڑھا دیں، صدقہ روزانہ کریں، تہجد لازم کریں، موبائل کم سے کم استعمال کریں، سجدوں میں رونا شروع کر دیں۔ میرے عزیزوں، پچھلے رمضان کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں ہیں۔ کیا گارنٹی کہ اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آج رات فیصلہ کریں، یہ رمضان آخری سمجھ کر گزاریں گے۔